الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. پیارے بھائیو، نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ علامہ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب، اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے ویسے تو بہت سی وجوہات اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اسی کتاب کے سلسلے میں اور اسی کتاب کے اندر رہتے ہوئے بیان کرنا ہے، تو جو انہوں نے بیان کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اس پیغام کو پہنچا سکوں. علامہ مودودی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز کیا اور فرمایا کہ نماز کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہونے کے باوجود اور نماز جو ہے نجات دہندہ کے طور پر پیش کی جانے والی چیز، جس میں فرمایا گیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن کیا ہو گیا آج کی نمازوں کو، یا کیا ہو گیا ان نماز کے پڑھنے والوں کو کہ آج وہ نمازی بھی ہے اور طاغوت کے پنجے میں بھی ہے، آج وہ نمازی بھی ہے اور ظالم کا جو ہے نشانہ بنا ہوا ہے، نمازی بھی ہے لیکن بے حیائی کے کاموں میں بھی ملوث ہے، اور نمازی بھی ہے اور نہ جانے کتنی غلاظتیں ہم اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ. تو ایسا کیوں کہ یہ بے اثر ہو گئی؟ اس کی انہوں نے ایک بہت ادنا سی مثال دی ہے جو اس زمانے میں ان کو سامنے نظر آیا، اسی کی انہوں نے مثال بیان کر دی. جو پچھلے زمانے میں گھنٹے ہوتے تھے، اس میں کوک چابی بھری جاتی تھی، اور اس کی مثال انہوں نے بیان فرمائی اور اس انداز سے سمجھایا. میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ بات پہنچا سکوں جس درد کے ساتھ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. وہ فرماتے کہ یہ ایک گھڑی ہے، گھنٹہ ہے، باہر سے نظر آ رہا ہے، اس کو کوک دی جاتی، اس کو بھرا جاتا تو یہ صحیح وقت بتاتا، لیکن اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ کتنے طرح کے پرزے اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ہر پرزہ جو ہے اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. ہر پرزے کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی پرزہ اگر اس سے نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پوری گھڑی کام کرنا بند کر دے گی. تو اس کو ترتیب سے بھی لگایا گیا، تمام پرزے لائے گئے جو اس کے لائق اور مناسب تھے، تب جا کے اس کو کوک دی گئی یا سیل ڈالا گیا، تب جا کے اس نے ٹائم صحیح بتایا. ایسے ہی ہم قیاس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ایک مسلمان گھڑی پہ قیاس کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو کامل اور شامل بنایا، نظام شامل، نظام کامل، کوئی ایک ذرے کی بھی اس کے اندر کمی نہیں ہے. کوئی کسی بھی میدان کا بندہ ہو اور وہ کہتا ہو کہ اسلام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، تو وہ غلط کہے گا، کیونکہ ہر میدان کے لیے اسلام میں رہنمائی موجود ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے قوانین، طلب علم کے قوانین، اسی طرح دوسری چیزوں کے قوانین، ایسے ہی خرچ کرنے کے اصول، کمانے کے اصول، اور ہر پہلو سے جو ہے کسی بھی پہلو کو تشنہ لب نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو کیا کیا، ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، ہر میدان میں رہنمائی فرمائی. تو اگر ایک مسلمان اپنے ان پرزوں کو، ان تعلیمات کو چھوڑ کر صرف نماز قائم کرے تو کیا اس کی وہ نماز وہ اثر دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی؟ کیونکہ پرزے اس نے اگر لے بھی رکھے ہیں اپنے اندر، ان چیزوں کو، ان تعلیمات کو سمائے ہوئے بھی ہے، تو بس وہ ان کو بے ترتیب رکھے ہوئے ہیں. جب تک ترتیب نہ دی جائے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ نہ کیا جائے، تب تک کیا نہیں ہوگا؟ وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو تمغہ امتیاز، خیر امت کا تمغہ امتیاز اسی بنیاد پہ ملا تھا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی. تأمرون بالمعروف کہ تم بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے. پھر اس کے بعد امت وسطا، امت وسط اس کو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں پر گواہ ہو. لوگوں پر گواہ کس معنی میں ہو؟ کہ وہ اپنے کردار کو اس طور پر پیش کرے کہ اس کو دیکھ کر لوگ یہ اپنی جو زندگی کا جو معیار ہے اس کو بدلیں، اپنی زندگی کو ان قوانین کے اوپر ڈھالے جس قوانین کے اوپر اس نے اپنی زندگی ڈھال کر سکون اور پرتعیش زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کیا.
تو یہ شہداء بین الناس جو ہے لوگوں کے اوپر شہید بنانا، گواہ بنانا، اس طور پہ بنایا گیا۔ اب دیکھیں گھڑی کی مثال ہم نے مسلمانوں پر لیں تو آج جو سب سے بڑی خصوصیت تھی اسلام کی وہ تھی اجتماعیت، انتظام و انصرام، قائد۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا، فوجدار بنایا، تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کے قوانین پر چلا سکے، خود بھی چل سکے اور لوگوں کو بھی چلا سکے۔ ہم نے اس حیثیت کو بھول کر سب سے پہلے تو اس بنیاد کو اکھڑ کے پھینک دیا۔ جب ہم نے اس بنیاد کو، جس تختے پر سوئیاں لگی تھی، جس تختے کے اندر یا جس باکس کے اندر ہم نے اوزار کو رکھنا تھا، پرزوں کو رکھنا تھا، اس تختے کو ہی ہم نے ہٹا دیا، تو اب پرزے کہاں لگیں گے؟ اور دوسرا وہ ٹائم کیسے صحیح بتاوے گا، ترتیب کیسے دی جائے گی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے مفقود کر دی۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ جو انتظام تھا، انصرام تھا، اور وہ جو جماعت کا ایک منظم نظام تھا، وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ ہوتا کیا تھا کہ قائد ہوتا اور عوام اور جماعت اس کو اپنے بازو سے تقویت پہنچاتی، لیکن ہم نے جماعت کو بھی چھوڑ کر، قائد کو بھی چھوڑ کر، اور ان بھیڑوں کی طرح اپنی مثال کو بنا لیا جس کا چرواہا اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہو اور وہ بھیڑیوں کا شکار ہونے لگے ہو، یا پھر کوئی ایسی جماعت جو راستہ بھٹک گئی ہو اور کسی ایسے جنگل میں وہ جا رہی ہو مسلسل کہ جہاں پر جو ہے موذی جانور اور درندے وہاں پر موجود ہو، اور ہر ایک کو ہر قدم پر کھائی، دلدل اور نہ جانے کتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط محافظ اور مضبوط منظم نظام ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس باکس کو اور اس تختے کو، جس کے اندر ہم نے صحیح وقت بتانے کے پرزوں کو اکٹھا کرنا تھا، اس کو ہی کھو دیا، تو اس میں کیا ہے، ہماری وہ ٹائم جو صحیح بتانے تھا، یا جس کے ذریعے سے اپنی سوئیاں کو چلانا تھا، جس کے ذریعے نظام کو چلانا تھا، اس کو ہم نے کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ کی حیثیت سے فوجدار بنا کر ہم کو یہاں پر مبعوث فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے احکام جو ہے آپس میں مربوط ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن ہے، کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہو لیکن اس کے معاملات اچھے نہ ہوں تو اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح نماز اگر پڑھ رہا ہو لیکن قرآن کے مطابق یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ پڑھ رہا ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت سے نہ پڑھ رہا ہو تب بھی اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جماعت جو ہے وہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا جو ہاتھ، اللہ کی جو نصرت، اللہ کی جو تائید ہوتی ہے وہ جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت سے بچھڑ جاتا، جماعت سے الگ ہو جاتا تو وہ بھیڑ کی طرح ہو جاتا، اس کو کبھی بھی شیطان نما بھیڑیا اچک لے گا جس طرح بھیڑ کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ہم نے اس نظام کو اور اس چیز کو چھوڑ دیا، اور اگر ہم نے کوئی اپنی گھڑی تیار بھی کی ہے تو اس کے پرزوں کو اگر ہم نے اپنے اندر سموئے ہوا بھی ہے تو اس کی ترتیب کو ہم نے کھو دیا۔ دوسرا، پہلی بات تو 100% نمازی نہیں ہے جیسا کہ ابھی درس قرآن میں بھی آیا۔ دوسرا، جو نمازی ہیں ان نمازیوں میں بھی اکثر لوگ جماعت کے پابند نہیں ہیں، اور جو جماعت کے پابند ہیں بھی ان کو ایسے امام میسر نہیں ہے جو ان کی جماعت کو اور منظم بنا سکے۔ ایسے امام ان کے لیے میسر نہیں ہے جو ان کو صرف 2 رکعت کا امام نہیں بلکہ پوری امت کی قیادت اور امامت کرنے کے لیے جو سلیقہ فراہم کر سکے، یا وہ خود ایسا ہو جو پوری امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو، یا پوری امت نہیں کم از کم جس محلے کا وہ امام ہے یا جس مسجد کا وہ امام ہے اس کو، اس سرکل کو پورے کو اپنے احاطۂ تربیت میں لے سکتا ہو۔ ایسا کوئی، یہ اس طرح ایک جو کمی پائی جاتی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% ہے، اکثر امام کا اور اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے، چاہے تو وہ دباؤ میں ہو یا کسی دوسری وجہ سے ہو۔ ایک وجہ یہ بھی انہوں نے بیان فرمائی۔ تیسری وجہ جو بیان فرمائی وہ یہ کہ افتراق و انتشار کے ساتھ ساتھ ہم اس پر خوش بھی ہیں۔ ہم نے ایک گھڑی لگا دی یا اپنی نماز کو دکھا دیا، دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ واقع میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ واقع میں ہی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حقیقی مسلمان ہیں، یہی اسلام ہے۔
دور سے دیکھنے والا ہمیں سجدہ کرتے دیکھے گا کیا سمجھے گا؟ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہیں. دور سے دیکھنے والا ہمارے سر پہ ٹوپی یا ہمیں مسجد میں جاتے دیکھے گا کیا سمجھے گا؟ بھئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں. ایسے ہی ہم نے اپنی حقیقت کو جیسے کوئی گھڑی ہو اور سامنے لٹکی ہوئی ہو، ٹائم بھی صحیح نہ بتا رہی ہو، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ گھڑی ہے. دور سے ہم اس کے اندر سیل ڈال رہے ہوں، چاہے وہ سیل ڈاؤن ہو یا جو ہے پوری بیٹری اس کی فل ہو، لیکن اگر ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ کوئی اس میں سیل ڈال رہا ہے تاکہ یہ چل سکے. اسی طرح ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. لیکن ہم بھی اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم لوگوں کو بس اتنا دکھا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہماری مسجد آباد ہے. لیکن ان کی آبادی کے اندر کتنی روحانیت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی تقویت ہے، ہماری نمازیں کتنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، یا ان کے اندر کتنی جان ہے، یا وہ ایسی نمازیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا پھر وہ ایسی نمازیں ہیں جس کو عبداللہ بن ابی پڑھا کرتا تھا جو کہ منافق تھا، وہ بھی جماعت کے ساتھ شامل ہوتا تھا. تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے نمازی، ہمارے جو نمازیں ہیں وہ کس سے مشابہت رکھتی ہیں؟ کیا صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں، یا پھر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اس کو فرمایا، تو ہم اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ہم نمازوں کو صرف دکھا سکیں. اس کی جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو اجتماعیت ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ میسر آئے یا نہ آئے، بس ہم دکھا دیں لوگوں کو کہ ہم نمازی ہیں. یہ جو ہے نماز کا مقصود نہیں ہے. نماز کا مقصود یہ ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ صف بستہ کھڑا کیا گیا. اور علامہ مودودی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب ہے عبادت پر ایک تحقیقی نظر، اس میں مفصل طور پر بیان فرمایا یہ کیا مشق کی جا رہی ہے. ایک امام کھڑا ہے، وہ اگر نیچے رکوع میں گیا تو سب رکوع میں چلے گئے، وہ اٹھا تو سب اٹھ گئے، وہ سجدے میں گیا تو سب سجدے میں چلے گئے. کس چیز کی مشق کرائی جا رہی ہے؟ کیا رب تعالیٰ کو ہمارا سر اور ہمارا ناک، ہماری ناک جو ہے اپنے آگے جھکانا یہ مقصود تھا؟ ہمارا سر اگر جھک گیا یا ہماری ناک جھک گئی تو کیا خدا صرف اس پہ اکتفا یا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ دراصل ایک اشارہ ہے، ایک پہچان ہے کہ جب تم اپنے سر، جیسے بتایا نا کہ انتہائی تذلل کی حالت اس وقت ہوتی جب انسان اپنا سر جھکا دے، اپنی ناک کو کسی کے سامنے رکھ دے. تو یہ اس بات کی ہم نے گواہی دی رب تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ جس طرح ہم نے اپنا سر جھکا دیا، جس طرح ہم نے اپنی ناک تیرے سامنے جو ہے زیر کر دی، اسی طرح ہمارے تمام اعضاء، ہمارے تمام معاملات، ہمارے تمام تر جو ہے صلاحیتیں وہ تیرے سامنے اسی طرح جھکی رہیں گی جس طرح آج ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. جس طرح آج ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں جو کہ ہمارا امام ہے، اسی طرح ہم قرآن کے ہر ایک پیغام کی جو ہے اقتداء کریں گے، رسول اللہ کی ہر معاملے میں اتباع کریں گے. یہ اصل جو ہے قرآن کا، جماعت کا پیغام تھا. جس طرح فوجی ٹریننگ ہوتی، اسی طرح یہاں بھی ایک ٹریننگ کی ٹائپ سے یہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم شیطان کو مات دے سکیں، طاغوتی نظاموں کو اور طاغوتی جو دشمن ہیں ان کو ہم مات دے سکیں. تو یہ پورا ایک سرکل تھا نماز کا، جو پیغام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ذمہ کیا، صرف سر جھکانے یا ناک رگڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ جو کچھ ہیں جیسے ہیں تیرے ہیں، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اسی اجتماعیت کے ساتھ، جس اجتماعیت کے ساتھ ہم نماز میں لوگوں کے امام کے پیروی کرتے ہیں، اسی اجتماعیت کے ساتھ کہ بھائی بھائی، چاہے کوئی دشمن بھی اگر برابر صف میں کھڑا ہے تو وہ بھی اس سے کینہ پروری کرتے ہوئے الگ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کے برابر میں کھڑا ہوگا. اسی طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نظام کو قائم کرنا جو نظام مصطفیٰ لے کر آئے تھے، اور پھر سے اس بنیاد کو مضبوط کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنیاد مضبوط ہوئی تھی. یہ نماز کا اصل پیغام تھا. لیکن ہم نے جو ہے اس بات پہ بھی خوشی محسوس کی کہ ہمارا جو ہے نمازیں اگر محفوظ ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن صرف اس پہ اکتفا نہیں بلکہ اس نظام کو بھی قائم کرنا جس کے ذریعے سے ہم دوسرے جو پرزے ہیں ان کو بھی حاصل کر سکیں. نظام نہیں ہے تو جو چاہتا انسان وہ کر لیتا، جس امر پہ عمل کرنا چاہے کرے، جس پہ نہیں کرنا چاہے نہ کرے.
جس فرض کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے کر لے. تو جب تک وہ اوپر ایک طاقت نہیں ہوگی، مسلمانوں کا ایک قائد، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت نہیں ہوگی، جماعت ان کے مضبوط نہیں ہوگی، تب تک جو ہے تمام امور پر عمل کرنا وہ مشکل ہوگا. اور تمام امور پر عمل کرانے کے لیے ہمیں وہ اجتماعیت اور وہ تگ و دو کرنی ہوگی. اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے. اقامت صلاۃ ایسی کہ جس سے ہماری زندگیاں سنورے اور ہمارے معاملات سنورے اور ہمارے تمام معاملات اسی کے مطابق ہو. صرف یہ 10 پیج کا ایک کتابچہ تھا جس میں صرف یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، باقی اسی مثال میں پورے کا پورا موجود ہے. یہ صرف کچھ جھلکیاں تھی. میں آپ کو جو ہے آپ سے گزارش کروں گا یا آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے اور صحیح طور پر صحیح مفہوم میں نماز